مل کر جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود پذیر کیا، وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین و یاسین خاتم النبیین خاتم المرسلین خاتم الانبیاء خاتم النبوت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود بلند آواز سے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ آج کا میرا عنوان ہے جمعہ کی فضیلت۔ حالات حاضرہ میں جو بھی مسلمانوں کا قرآن احادیث پر امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، جیسے جیسے حالات حاضرہ میں مسائل امت مسلمہ کو درپیش تھے، ان مسائل کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے اجاگر کرنے کی کوشش۔ آج الحمدللہ مجھے موقع ملا کہ میں آج جمعہ کے فضائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بہترین گفتگو آپ سنیں گے، آخر تک غور سنیں اور ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جمعہ کے دن اذان جمعہ ہو تو اس وقت اپنے کاروبار کو بند کر دو، تجارتوں کو بند کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، مساجد میں نماز جمعہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا ملے گا؟ بس او الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، ذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ہم خرید و فروخت چھوڑ دیں، جمعہ کی اذان سنتے ہی مساجد میں تشریف لائیں تو ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ ذالکم خیر لکم، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم جانو۔ تو اللہ ہمیں یہ کہتا ہے، اے لوگوں، جیسے ہی کانوں سے اذان جمعہ ٹکرائے، جمعہ کی اذان تمہیں کانوں تک پہنچے، اپنے کاروبار کو بند کر دو اور جمعہ کے لیے تیار ہو جاؤ، مسجد میں حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو، کاروبار سے بہتر ہے، تجارت سے بہتر ہے، لین دین سے بہتر ہے، فضول گفتگو سے بہتر ہے کہ تم جمعہ کے لیے تیار ہو کر نماز جمعہ میں مساجد میں حاضر ہو جاؤ، نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ۔ عربی زبان میں جمعہ کو عروبہ کہا جاتا ہے، عربی زبان۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں نماز کی جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ
میں اور بھی اقوال ہیں کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کو جمعہ کہا وہ کعب بن لوئی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس دن کو جمعہ کہا۔ کئی اقوال ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی۔ اپنے صحابہ کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے نبی نے نماز جمعہ ادا کی۔ اصحاب سیر کیا کہتے ہیں؟ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ جمعہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ سے تھوڑے قریب ہی میں ایک مقام ہے جسے مقام خبا کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر 12 ربیع الاول شریف دوشنبہ کے دن اور چاش کے وقت میں مقام قبا میں اقامت فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 ربیع الاول شریف دوشنبہ پیر کے دن آپ چاش کے وقت میں مقام قبا میں آپ اقامت فرماتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ ٹہلتے ہیں۔ کب تک ٹہلتے ہیں؟ دوشنبہ، سیشنبہ، چہارشنبہ، پنجشنبہ، 4 دنوں تک آپ مقام قبا میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک سب سے پہلے اسلام کی مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور مسجد تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجد قبا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی مسجد قبا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام قبا میں 4 دن تک اقامت فرماتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کے دن آپ مدینہ شریف جانے کا قصد کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن آپ مدینہ منورہ جانے کا قصد کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کے لیے نکلتے ہیں۔ جب آپ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا، بنو سالم بن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ جمعہ کے دن آپ نکلے، بنو سالم بن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنائی۔ جب جمعہ کا وقت آیا تو اس جگہ لوگوں نے مسجد بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ پڑھا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ تو جمعہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے ہیں، عربی خطبہ دیتے ہیں۔ جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ہاں، جو مومن اس روز مرتا ہے تو حدیث شریف میں ہے تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فتنہ قبر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ فتنہ قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کی فضیلت یہ ہے جو مومن انتقال کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا کرتا ہے اور نئے قبر سے وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہر انسان دعا بھی یہ کرتا ہے، یا اللہ ہمیں ایسی جگہ موت نصیب فرما کہ تیرے حبیب کا دیار ہو، ہمیں اس مقام پر موت نصیب فرما جہاں پر حضور کے در کی چوکھٹ ہو اور جمعہ کا دن ہو اور اس کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہو، ایسے وقت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ آمین۔ ہر ایک انسان مدینہ میں مرنے کی بھی خواہش کرتا ہے، ایک عاشق کی یہ طلب ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیں آپ کے یہاں جمعہ میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 3 یا 4؟ جمعہ میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ ہر جگہ یہی ہے نا، ہر مسجد میں جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ میں ایک دم آرام سے اس فلسفے کو سمجھاتا ہوں۔ حضور کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، اس کو ہم سمجھیں۔ آج دنیا بھر جتنی بھی مساجد ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے تو 2 اذانیں کہی جاتی ہیں، لیکن وہاں کی اذان حضور کے زمانے میں صرف 1 اذان تھی، 2 اذانیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ اب قرآن کی آیت جو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب
جب اذان نے جمعہ سنائی دے، جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو اس سے اذان اول مراد ہے یا اذان ثانی مراد ہے؟ اس سے پہلی اذان مراد ہے یا دوسری اذان مراد ہے؟ احادیث کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تفسیر خزائن العرفان میں مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، اذان سے مراد اذان اول ہے، نہ کہ اذان ثانی جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ اذان اول زمانہ حضرت عثمان غنی میں اضافہ کی گئی۔ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوگی، وہ اذان اول۔ وہ کب پڑھی جاتی تھی؟ جب امام یا خطیب منبر رسول پر جلوہ بار ہوتے تو اس وقت اذان کہی جاتی تھی۔ اذان حضور کے زمانے میں تھی، ایک ہی اذان حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی، ایک ہی اذان حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں تک تھی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلافت آیا، زمانہ آیا، تو اس وقت آپ نے نمازیوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے دوسری اذان کا حکم دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دوسری اذان کا حکم دیا۔ اب بخاری شریف کھولے، کتاب الجمعہ ہے، ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہیں سعید بن یزید نے بتایا کہ جمعہ کے دن دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، جبکہ مقتدیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے اس کو دیکھا، پڑھا، سمجھا اور آپ تک اس بات کو پہنچا رہا ہوں کہ حضور کے زمانے میں اذان صرف ایک ہوا کرتی تھی جو عربی خطبے سے متصل ہوتی ہے، عربی خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، لیکن حضور کے زمانے میں بھی یہ اذان ایک ہی رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی اذان ایک ہی رہی، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی اذان ایک ہی رہی، لیکن حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا نماز کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد ہے، اب لوگوں کو اطلاع کرنا ہے، مدینہ منورہ کی گلیاں انسانوں سے، لوگوں سے بھر چکی ہیں، مدینہ منورہ میں انسان کثیر تعداد میں آباد ہو چکے ہیں، اب انسانوں کی آبادی بڑھ چکی ہے، تو حضرت عثمان غنی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد دور اندیشی کے تحت حضرت عثمان غنی نے کہا حضور کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، وہ نماز کے لیے ہے، اب دوسری اذان کی بھی ابتدا کریں۔ اب دوسری اذان کی حضرت عثمان غنی کے حکم سے ابتدا ہوئی، دوسری اذان ثانی کا بھی دیا گئی۔ محترم سامعین، جو آج سب سے پہلے اذان ہم سنتے ہیں 12:30 بجے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اذان اول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے دی گئی۔ حضرت عثمان غنی کا مقصد کیا تھا اس میں؟ تو حضرت عثمان غنی کا مقصد یہ تھا لوگوں تک آواز پہنچے، لوگ اذان کی آواز کو سنیں، اور لوگ جیسی اذان کی آواز کو سنیں گے انہیں پتہ چل جائے گا کہ جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، آپ تمام نماز جمعہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو نماز جمعہ کے لیے تیار ہو کر تشریف لاتے ہیں۔ اب محترم غور کریں، کوئی پوچھ سکتا ہے حضرت جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اذان ثانی حضور کے زمانے میں نہیں تھی جو حضرت عثمان غنی نے ایجاد کی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ بدعت ہوئی۔ تم سمجھیے، ہرگز نہ سوچیں کہ جب حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک نئی بدعت قائم کر دی۔ نہیں، بلکہ عثمان غنی نے جیسے ہی دور اندیشی کے تحت حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو آنے کے لیے کہ لوگوں تیار ہو جاؤ نماز جمعہ کے لیے،
نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، جیسے یہ حکم دیتے ہیں اذان شروع ہوتی ہے تو کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور آج تک یہی اذان کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے ایک اذان ہوتی ہے، بعد میں ایک اذان ہوتی ہے، پھر عربی خطبے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ محترم سامعین، اس وقت سے لے کر آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ آپ سے پوچھے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں، حضرت عثمان غنی نے ایک نئی چیز کو ایجاد کر دیا۔ تو سنو، پھر ایک حدیث پاک انہیں پیش کر دو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد میری سنت کو اپناؤ، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین جو ہدایتہ ہیں ان کی سنت کو اپناؤ، ان کے راستے پر چلو۔ فرماتے ہیں علیکم بسنتی، میرے بعد میری سنت پر عمل کرو، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی پیروی اختیار کرو۔ تو محترم سامعین، اب ذہنوں سے یہ بات ختم کرنا ہے کہ حضور پہلے ہی ارشاد فرما چکے میری سنت پر عمل کرو، اور جو میرے ہدایت یافتہ ہیں خلفاء کے راستے کو اپناؤ۔ محترم سامعین، اب آئیے اس حدیث کو ہم سنتے ہیں، اذان ثانی کیوں بڑھائی گئی؟ دوسری اذان کو عثمان غنی نے کیوں بڑھائی؟ یہ بھی بخاری شریف ہے، کتاب الجمعہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روایت کرنے والے حضرت سعید بن یزید، عن سعید بن یزید قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان بن وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزهراء۔ سعید بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جمعہ کی پہلی اذان امام کے منبر پر بیٹھے کے بعد دی جاتی تھی۔ جب عثمان غنی کا زمانہ آیا اور لوگ بڑھ گئے تو دوسری اذان بڑھا دی گئی۔ تو بڑھانے کی وجہ بتائی گئی، جب لوگ بڑھ گئے تو لوگوں کی آسانی کی خاطر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، نماز جمعہ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو دوسری اذان بڑھا دی گئی جو مقام زورا پر کہی جاتی تھی۔ جو عثمان غنی نے اذان ابتدا کی وہ اذان مسجد کے باہر، امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری کے الفاظ میں پیش کرو، میرے الفاظ نہیں، بس میری زبان ہے، حدیث رسول میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، جسے کھول کر دیکھنا ہے بخاری شریف کتاب الجمعہ کھول کر آپ اس حدیث کو دیکھ لیں۔ حضرت عثمان غنی نے جس اذان کی ابتدا کی وہ اذان کیا ہوتی تھی؟ مسجد کے باہر ایک بڑی سی عمارت تھی زورا نام سے، وہاں پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، جو بلند آواز سے جو اذان کہتے تھے دور دور تک اذان کی آواز پہنچتی تو لوگ نماز جمعہ کے لیے تیار ہو کر نماز جمعہ کے لیے آتے تھے۔ امام بخاری کے مطابق زورا مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے، مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ تو محترم سامعین، اس حدیث کو ہم نے سنا کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان نہیں کہی جاتی تھی، لیکن اس اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اب مسئلہ یہ بھی سنیں، اذان جب شروع ہوتی ہے، اذان ثانی کی بات، اذان ثانی آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، جو عربی خطبہ پڑھنے کے لیے امام یا خطیب جب منبر رسول پر جلوہ بار ہوتے ہیں اس وقت مؤذن اذان کہتے ہیں۔ مؤذن جب اذان کہیں اس وقت مقتدیوں پر یہ لازم و ضروری ہے کہ آپ اس اذان کا جواب نہ دیں۔ مسئلہ اس اذان کا جواب آپ نہ دیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حضرت اذان کے جواب سے انکار کر رہے ہیں، نہیں،
میں اسی لیے وضاحت کرتا نکل رہا ہوں. اذان دیگر وقتوں پر نماز پنجگانہ کے لیے جو اذان ہوتی ہے ضرور اس کا ادب احترام ضروری ہے. جیسے اذان کی آواز سنائی دے تو حکم دیا گیا اذان کا ادب یہ ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہو جائیں, کام کر رہے ہیں کام کاج بند کر دیں, کان لگا کر اذان کی آواز سنیں اور اذان کا جواب دیں. یہ اذان کا ادب ہے. لیکن یہ اذان ثانی جو عربی خطبہ پڑھنے سے پہلے امام صاحب جب عربی خطبہ پڑھنے کے لیے منبر رسول پر جلوہ بار ہوتے ہیں اس وقت مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں, اس وقت مقتدیوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اذان کا جواب نہ دیں بلکہ خاموش رہیں. لیکن مقتدیوں سے امام مستثنا ہے اس مسئلے میں. اگر کوئی خطیب بیٹھ کر اذان کا جواب دے رہا ہے تو خطیب کو یہ اجازت ہے کہ وہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں. اسی لیے بتایا گیا مستثنا ہے اس مسئلے سے خطیب. تو محترم سامعین ذکر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والو نماز جمعہ کے لیے جب اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو کوئی وضو کرے, وضو کرنے کے بعد حضرت رکوع میں جانا, جلدی سے باہر سے دوڑ کر مسجد میں آئے. اس چیز کو بھی فقہاء نے ممنوع قرار دیا, منع کیا. مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا, دنیاوی بات کرنا, یہ علامت قیامت میں سے ایک نشانی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں علامت قیامت میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کریں گے اور چلائیں گے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن ادب بتایا گیا, اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں رکوع میں یا سجود میں یا قیام میں یا قاعدے میں ہے تو اس وقت کوئی انسان وضو کر کے دوڑتا ہوا مسجد آئے تو منع کیا گیا. تو قرآن کہتا ہے الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو محترم سامعین ذکر کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری کریں. ذکر کی طرف دوڑنے کا مطلب بیان کیا گیا تفاسیر میں کہ دوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ نماز جمعہ کے لیے تیار ہو جائیں. میں کہہ رہا تھا جیسی اذان پہلی ہوتی ہے 12:30 بجے, اس اذان کے وقت ہم تجارت کو بند کریں یا جو عربی خطبے سے قبل اذان دی جاتی ہے اس وقت ہم تجارت کو بند کریں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو فقہاء آئے, فقہاء نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت گہری سوچ ہے اس میں. تو حضور کے زمانے میں تو یہ اذان نہیں تھی, لیکن اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اذان 12:30 بجے پہلی اذان کہی جا رہی ہے آپ اس اذان کو سنتے ہی اپنے تجارت کو, کاروبار کو بند کر دیں, لین دین کو بند کر دیں, اس لیے کہ اذان جمعہ کے بعد تجارت کرنا, کاروبار کرنا حرام قرار دیا گیا. خدا کا حکم ہے, اسی لیے منع کیا گیا کہ آپ جیسی اذان کی آواز جمعہ کے دن کانوں سے ٹکرائیں, کاروبار کو چھوڑ دیں. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, تمام چیزوں کو چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے تیار ہو کر کے آ جائیں. ایک حدیث پاک سماعت کریں. ان سلمان الفارسی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ما استطاع من ظهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يقرف بين سنتين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصب اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. رواہ البخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح بخاری ہے, جلد اول ہے, کتاب الجمعہ ہے, جس کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. ابن ماجہ میں, احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آ جائے تو اس وقت انسان جمعہ کے دن غسل کرے. سنیں یہ حدیث پاک جو سن رہے ہیں ہم,
اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ کس لیے؟ اس حدیث کو سنیں غور سے۔ حضور ارشاد فرماتے جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، پھر اس کے بعد تیل لگائے سر میں، پھر اس کے بعد خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کی حالت میں پرسکون بیٹھے، دو آدمیوں کے درمیان میں نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس پر فرض کی گئی، پھر جب خطبہ دے تو خاموش رہے، اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہوں کو اس طریقے سے معاف کرتا ہے۔ بس آخر میں ایک حدیث پاک سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جمعہ کے دن پہلے آنے کی عادت بنائیں۔ جمعہ کے دن ہماری مسجد میں 12:50 پر بیان شروع ہو جاتا ہے، 12:30 بجے جمعہ کی اذان دی جاتی ہے اور 25 پہ بیان ختم ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حتی الامکان کوشش بھی کرتے ہیں ہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عربی ہے، میں عربی عبارت کو چھوڑ کر صرف اردو پڑھ رہا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، دوسرا آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، تیسرا آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حدیث پاک میں بتایا گیا جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے فرشتوں کے رجسٹر میں تو اس کا نام درج ہو چکا، اور اسے یہ اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا ثواب بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو دوسرا انسان آتا ہے اس کو یہ گائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسرا آتا ہے مینڈا جو سینگوں والا ہوتا ہے اس کو راہ خدا میں قربان کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو چوتھا آتا ہے اس کو راہ خدا میں ایک مرغی ذبح کرنے کا ملتا ہے، اور جو پانچواں آتا ہے راہ خدا میں ایک انڈا صدقہ کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ حدیث پاک بخاری میں ہے، کتاب الجمعہ میں ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جمعہ کے وقت جب خطبہ جیسے شروع ہوتا ہے وہ فرشتے اپنے دفتر کو بند کر دیتے ہیں، دفتر بند ہو گیا، عربی خطبہ شروع ہوا، فرشتے تک عربی خطبہ سن رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، کوئی لاش میں آ رہا، کوئی تاخیر سے آ رہا، بتائیں آپ کا نام اس رجسٹر میں ہوگا یا نہیں؟ آپ خود بتائیں۔ آپ تاخیر سے آئے، آپ کا نام رجسٹر میں نہیں ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے جو انٹری کر رہے ہیں رجسٹر میں ناموں کو، اس رجسٹر میں ہمارا نام آئے یا نہ آئے؟ اگر ہم چاہتے ہیں آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تشریف لائیں۔ بولنے میں سننے میں کوئی خامی غلطی ہو اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔